جب یہ آیا، آنے کے بعد اس نے مرتبہ امام کو دیکھا، سارے بنی ہاشم کھڑے تھے. اس زمان آپ کی زبان میں سادات، اس زمانے میں کم تھا، تو سادات کھڑے تھے روضہ رسول پہ. ہارون الرشید نے آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابن عم. رسول خدا کو نہیں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہا السلام علیکہ یا ابن عم، اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام. کیونکہ یہ بنی عباس رسول خدا کے چچا کی نسل سے عباس کی. امام نے فوراً کہا السلام علیکہ یا جدہ. اس نے کہا ہمارے چچا کے بیٹے رسول خدا آپ پہ سلام. امام نے کہا اے ہمارے جد رسول خدا، اے ہمارے نانا آپ پہ سلام. اب اس نے پھر دیکھا کہ سارا مجمع سن رہا ہے، میں پھر پیچھے رہ گیا. رشتے میں یہ آگے، عبادت میں یہ آگے، زہد میں یہ آگے، سخاوت میں یہ آگے، شکل و صورت میں یہ آگے، کمالات میں یہ آگے، فضائل میں یہ آگے، میں ہر طرح سے پیچھے. اس حسد میں اس نے امام کو زندان میں ڈالا. زندان بہت طویل ہے، مجھے تفصیلات نہیں آتا. کل اور پرسوں آئندہ 4 مجالس میں جاری رکھوں گا. آج وقت نہیں تھا تفصیل میں مزید بیان کرنے. فیضان گرامی حضرت موسیٰ بن جعفر امام کے بہت سے القاب، سب سے مشہور لقب ہے الکاظم. کاظم غیظ و غضب کو پینے والا. امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج. 4 باب الحوائج ہیں. سب سے بڑے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا عباس ہیں، حضرت مسلم میں عقیل ہیں، حضرت علی اصغر ہیں. لیکن باب الحوائج آئندہ آنے والے دنوں میں کل حضرت ابو طالب میں پیش کروں گا، جو کہ روز وفات ہے میرا روایت. تفصیل سے پھر جاری رکھوں گا اسی موضوع کو اپنے. فیضان گرامی امام ما زال ینتقل من سجن الی سجن. امام کو اس زندان سے نکالتے اس زندان میں، اس زندان سے اس زندان میں. پھر کبھی رہائی مل جاتی، امام واپس مدینے آتے، پھر دوبارہ قید کر لیے جاتے. یہاں تک ہے روایات میں کہ آخری مرتبہ جب امام کو قید کیا گیا تو امام روضہ رسول کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں تھے. کہاں؟ روضہ رسول کے ساتھ. کہ ہارون کے سپاہی آئے اور امام کو نماز کی حالت میں گلے میں زنجیریں ڈالنے لگے. امام کے گلے میں زنجیریں ڈالی، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی، پاؤں میں زنجیریں ڈالی. سارے سپاہیوں نے امام کو نماز کی حالت میں کھینچنا شروع کیا. جب وہ امام کو لے جا رہے تھے تو امام نے موڑ کے دیکھا روضے کی طرف اور ایک مرتبہ فرمایا اے میرے جد رسول خدا، بتائیے اب کیا میں نے کیا تھا؟ یہ ہر دفعہ صرف بیعت کے مطالبے پہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. ایک ہی تو جرم ہے، بیعت نہیں کی، بار بار اسی بات پہ زندان میں ڈالتے ہیں. بھائی روز شہادت تھا جو پڑھوں سے قبول کیجیے گا، ساتھ چلیے. روز شہادت آج کاظمین میں جو تابوت برآمد ہوا تو لوگ بتا رہے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، ہاتھ نہیں لگ رہا تھا. پورے عراق سے، پوری دنیا سے لوگ آئے تھے کہ ہم تابوت کو کاندھا دے دیں. جس امام کے 18 جوان بیٹے تھے، 19 بیٹیاں تھیں، اس امام علیہ السلام کے تابوت کو 4 مزدوروں نے پیسے لے کر کے پل بغداد میں تابوت کو رکھ دیا تھا. بھائی مجھے بتایا گیا کہ تابوت برآمد ہوگا. یہاں پہ بھی اتنا مجمع ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں لگتا کہ سب کہاں دے سکیں. لیکن آپ سب لوگ زیارت تو کریں گے نا. کیا سوچ کے زیارت کریں گے؟ ہم کاظمین میں نہیں تھے مولا، ہم نے شبیہ بنائی ہے. اگر ہم ہوتے تو کتنی تعظیم سے آپ کو کاندھا دیتے ہیں. مولا آج ہم یہاں صرف اس نیت سے زیارت کرنے آئے ہیں کہ فاطمہ کی اولاد کو کہاں کہاں زہر دیا گیا. اجرکم اللہ. بس کوئی بخل نہ کیجیے گا رونے میں. آج جی بھر کے جناب سیدہ کو پرسہ دیجیے گا. میں مسائل پڑھوں گا آگے. جب میں اشارہ کروں تب صرف تابوت برآمد کیجیے گا، بھی فوراً نہیں. عزیزان گرامی، ایک زندان سے دوسرے زندان میں
ایک مرتبہ کچھ شیعوں نے پیسے دیے دروغہ زندان کو ہمیں ہمارے امام کی زیارت کروا دے. اس نے کہا کہ بھائی ہارون الرشید نے منع کیا ہے کہ امام کی زیارت نہیں کروانی. انہوں نے کہا پیسے اور لے لے لیکن ہمیں ایک مرتبہ امام کی زیارت کروا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے جب میں دروازہ کھولوں نا اندر آ جانا, جہاں پہ جنگلہ ہے نا تو وہیں پہ کھڑے ہو کے دیکھ لینا. ایک مرتبہ سارے شیعہ اندر جب آئے نا تو اس نے اشارہ کیا, وہ جو دور ایک آدمی نظر آ رہا تو تمہارے امام ہے. جب سب دیکھنے لگے تو ایک شیعہ نے سوال کیا ایک کپڑا پڑا ہے اور تو کچھ نہیں ہے, کیا نہیں اسی کپڑے تلے تمہارے امام ہیں. اس نے رو کے عرض کی کتنے امام نہیں پھونک رہے ہیں, امام کا گوشت ختم ہو گیا, یہ امام کیوں ایسے لگتا جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ. اس دروغہ نے کہا ہارون نے حکم دیا امام کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دینا, تمہارے امام کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا جاتا ہے, تمہارے امام کو پورا کھانا نہیں دیا جاتا. وہ سب تڑپنے لگے ہائے مولا ہم تو کربلا کو اب تک نہ بھلا سکے, مولا یہ آپ کو بھی اتنا مظلوم رکھا گیا ہے. بس بھائی کبھی پڑھو کرے کہ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا, رونے میں بخل نہ کیجیے گا. حضرت علی گرامی بس بھائی امام رضا سے کسی نے پوچھا مولا آپ گھر کے صحن میں کیوں سوتے ہیں؟ امام کے آنسو بہنے لگے. کہا میری 19 جوان بہنیں ہیں, ہر رات پوچھتی ہیں بھائی بابا کب واپس آئے ہیں. کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ بہنوں سے کہوں بابا ابھی بھی زندان میں رہیں گے. ہر بہن سب آپ جانتے ہیں نا بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. ہر بیٹی انتظار کرتی ہے عید پہ بابا عیدی دیں گے, اور اگر کوئی 14 برس زندان میں رہے 28 عیدیں گزر جائیں, ہر بیٹی عید پہ بھائیوں سے سوال کرے ابھی تک بابا واپس نہیں آئے. بھئی آپ کے بھی اس ملک میں رسم ہے, باپ بیٹیوں کو خود عیدی دینے جاتا ہے. کیوں؟ اسے پتا میں بڑا ہوں لیکن میری بیٹیاں انتظار میں ہوں گی. اگر کسی بہن کا باپ نہ ہو تو بھائی خود جائے تاکہ بہنوں کو یہ محسوس نہ ہو میں یتیم ہو گئی ہوں. بہنیں آپ جانتے ہیں نا بیٹیاں بہت تڑپتی ہیں باپ کے لیے. بس بھائی میں نے تمام کیا, 10 منٹ کی زیادہ سے زیادہ زحمت دوں گا. چلے ذرا میرے ساتھ بغداد ہے, رات کا وقت ہے. ایک مرتبہ مولا رضا کے آنسو بہنے لگے. بہنوں نے سوال کیا بھیا کیا بات ہے, اس طرح سے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ مولا نے رو کے فرمایا آج رات ہم یتیم ہو رہے ہیں, ہمارے بابا کو زہر دیا جا رہا ہے. ساری بیٹیاں امام موسیٰ کاظم کی تڑپنے لگی ہائے بابا مجھے شام کی کوئی بی بی یاد آ رہی ہے جسے زندان میں بابا بہت یاد آتے تھے. اجرکم اللہ بس میں چلیے گا. وہاں مدینے میں مولا کے سارے بیٹے بیٹیاں رو رہے ہیں. وہاں بغداد میں ایک ملعون نے امام کو زہر دے دیا. ایک مرتبہ اس نے کہا اور لیجیے, امام نے کہا نہیں تیرا کام ہو گیا. کہا نہیں ہارون نے کہا تھا سارا زہر پھیلانا ہے. مولا نے کہا نہیں میرا بدن پہلے ہی کمزور ہے, جتنا تم نے زہر دے دیا وہ کافی ہے. ایک مرتبہ کیا کہنا چاہتے تھے میں پورا نہیں پڑھ سکتا, بڑے ادب احترام سے پیش کر رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. وہ ہارون الرشید نے کیا کیا, ایک مفتی کو بلایا, کہا فتویٰ دے میں ان کو قتل کر دوں, تو فتویٰ دے یہ واجب القتل ہے. اس نے کہا نہیں میں کیسے فتویٰ دے دوں یہ واجب القتل ہے, تم کو الزام لگاؤ میں فتویٰ دے دوں گا. کہا کیا الزام لگا؟ کہا کسی بدکارہ کو 1 رات کے لیے زندان بھیج دو میں فتویٰ دے دوں گا. اب اگر میری طرف دیکھ سکتے ہیں ضرور دیکھیے گا. ہارون نے اپنے سپاہیوں سے کہا 1 رات کے لیے خاتون کو لے جاؤ. سارے سپاہی کھڑے ہوئے خاتون سے کہا اتنے پیسے 1 رات گزار لے. جیسی خاتونہ امام نے کہا رک جا, تو بد کردار ہے میں پاک ہوں. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا, سارے حجاب ہٹے, جنت نظر آنے لگی. ساری جنت کی مخلوقات نے کہا او کنیز خدا آگے نہ جانا, یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے, یہ رسول خدا کا بیٹا ہے, یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا, یہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے, ان کے قریب نہ جانا, تو پاک نہیں یہ پاک ہے. جب اس نے سارے حجابات ہٹے دیکھا نا جنت کا نظارہ کیا, اس گنہگار عورت نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے عبد خدا کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے وہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے آواز دی تو توبہ کر میں تیری شفاعت کروں گا.
تو مجھے ضمانت دے آج کے بعد گناہ نہیں کرے گی۔ ایک مرتبہ سجدے میں گری کا پروردگارا تجھے اس کا واسطہ، یہ تیرا عبد خاص ہے، مجھے اس کی وجہ سے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ سپاہی آئے، کہا تجھے ہم نے پیسے سجدوں کے نہیں دیے، تو سجدوں میں کیوں ہے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا اب مجھے ہاتھ نہ لگانا، میری توبہ قبول ہو گئی ہے، مجھے جنت کی مخلوقات نے ضمانت دی ہے، میں اس بندے خدا کی وجہ سے جنتی ہوں۔ پروردگارا کون ہے باب الحوال؟ پڑھو پوری شہادت برداشت کریں گے؟ چلیے ذرا میرے ساتھ، میرے بعض بزرگ کہنے نا پوری شہادت نہ پڑھیں، ہاتھ باقی چمچم میں پڑھ دوں، بس بھئی امام کو ان ملعونوں نے زہر دے دیا، زہر دینا تھا، امام تڑپنے لگے۔ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کر کے کہتے تھے ہائے میری بیٹیاں، بس بھئی میں نے تمام کر دیا۔ جب صبح ہوئی انہوں نے کہا، آپ نے دیکھا پوری دنیا میں آج بھی تابوت تھا نا جو بغداد کاظمین میں، آپ نے اگر تصویریں دیکھی ہو، دنیا میں واحد تابوت ہے اس امام علیہ السلام کا، ویسے تو 3 تابوت ہیں لیکن یہ تابوت واحد تابوت ہے جس میں پوری دنیا میں کہیں تابوت اٹھے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا زنجیریں کیوں لٹک رہی ہیں؟ 4 مزدوروں کو انہوں نے پیسے دیے کہ جاؤ پورے بغداد پہ لاشاں رکھ دو۔ ایک مرتبہ 5ویں مزدور کو پیسے دیے، کہا نعرہ لگاتا جا ساتھ چلتا جا، وہ آگے آگے چلنے لگا اور کہتا جاتا تھا ماتا امام الرفضا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ سارے شیعوں نے کاظمین میں سنا کوئی امام مر گیا، پورے بغداد پہ آئے، ایک تابوت دھوپ میں پڑا تھا۔ ایک آدمی نے پوچھا کس کا تابوت ہے؟ مزدوروں میں سے ایک نے کہا تمہارا امام مر گیا ہے۔ اس نے کہا توبہ کر، ہمارے امام مرتے نہیں ہیں، ہمارے امام شہید ہوتے ہیں۔ کہا نہیں تمہارا امام طبیعی موت مرا ہے۔ ایک شیعہ آگے بڑھا، اس نے مولا کا کفن کھولا، کہا مولا مجھے معاف کر دیں لیکن خود بتائیے آپ طبیعی موت مرے ہیں یا آپ کو قتل کیا گیا ہے؟ تمام روایات میں امام موسیٰ کاظم نے آواز دی قتلا قتلا، انہوں نے مجھے زہر دیا ہے۔ بس بے تفصیل کا وقت نہیں ہے، شیعہ تڑپنے لگے، سب نے تابوت اٹھایا۔ ایک آدمی نے کہا رکو، مزدور یہ بتا جب کوئی قیدی مر جائے اس کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، تم نے ہمارے امام کی زنجیریں کیوں نہیں کاٹی ہیں؟ اس مزدور نے جواب دیا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے تھے، ہڈیوں میں چلی گئی تھی، کاٹی نہیں جا سکتی تھی۔ پروردگارا جب 12ویں امام نے سلام کیا تو فرمایا میرا سلام میرے دادا پہ، میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کی زنجیریں ان کا گوشت کھا گئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ آخری جملے سن لیجیے، تابوت کو لے کے آئے کاظمین میں، امام کو صرف امام قبر میں اتار سکتے ہیں۔ اب سب پریشان، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں، قبر میں کون اتارے؟ ایک آدمی نے آواز دی تم ایک آدمی قبر میں اترو کا نہیں، میں معصوم نہیں ہوں۔ دوسرے سے کہا تم قبر میں اتر جاؤ۔ سب پریشان کھڑے تھے، اتنے میں دیکھا مدینے کی جانب سے کوئی جوان آ رہا ہے، دریا پہ چلتا ہوا، سر کے امامے کے بال کھلے ہیں، گریبان چاک ہے، آنسو بہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ جوان آگے بڑھا، سب نے راستہ دیا، اس جوان نے اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، ایک مرتبہ تابوت کھولا، سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی، بابا یتیمی بہت بری ہے، بابا آپ کے بغیر جینا کیسا؟ ایک مرتبہ سب سمجھ گئے امام رضا مدینے سے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ تعظیم میں امام نے تابوت سے جسد مطہر کو اٹھایا، قبر مطہر میں خود اترے۔ میں کہوں آپ نے پھر بھی اپنے بابا کو دفنا دیا، مولا ایک اور کربلا میں لاشا پڑا ہے، 3 دن تک لاشا دھوپ میں پڑا رہا، گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے آیا۔ میں نے تمام کر کے بس میں تابوت برآمد ہو رہا ہے۔ ابھی جب تابوت برآمد ہوگا تو آپ جب تابوت کو کاندھا دیں گے سب سے پہلے کسے فرصہ دیں گے؟
3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں. پہلا جناب فاطمہ کا، جب مدینے میں تابوت نکلا صرف 14 افراد تھے. میرے گھر دیکھیے ہاتھ جوڑ کے کہ تابوت برآمد ہو رہا. آخری جملے سن لیجیے. دوسرا تابوت شام میں کسی چھوٹی بیوی کا ہے، بھائی کے گلے میں دوغ تھا، ہاتھوں میں زنجیر ہے. مولا نے تابوت اٹھا کے کہا تھا او 72 کے لاشیں اٹھانے والے میرے بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. تیسرا تابوت امام موسیٰ کاظم کا. ایک بیٹے نے کہا بابا کبھی دھوپ میں لاشیں نہیں رکھے